اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ مولانا کمال کشمیری رحمہ اللہ، متوفی 1017، علوم ظاہری اور کمالات باطنی میں اسم بامسمہ تھے۔ سیالکوٹ اور لاہور میں عرصے تک آپ کا درس جاری رہا۔ حضرت مجدد صاحب اور مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی اور علامہ سعد اللہ آپ کے مشہور تلامذہ ہیں۔ شاہ شمس الدین قادری لاہوری رحمہ اللہ حضرت شیخ منور کے پیر بھائی ہیں، یعنی حضرت شیخ ابو اسحاق لاہوری کے جلیل القدر خلیفہ ہیں۔ عالم، عامل، عارف، کامل، علم شریعت و طریقت میں فرد و یگانہ تھے۔ سماع اور کشف و کرامات سے قطعاً علیحدہ رہتے۔ لاہور میں آپ کا بہت اعزاز تھا اور ہزاروں بندگان خدا نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ جہانگیر بادشاہ آپ کا معتقد تھا۔ عاجز اور بے وسیلہ حاجت مندوں کے لیے آپ سفارش فرماتے اور جہانگیر اس کو قبول فرماتا۔ سن 1021 میں آپ کی وفات ہوئی۔ شیخ احمد شوریانی رحمہ اللہ دولت گدھ قصور پنجاب، خویشگی اور شوریانی افغانوں میں سب سے پہلے بزرگ ہیں جو علوم ظاہری اور کمالات باطنی کے حامل ہوئے۔ اپنے زمانے کے جلیل القدر عالم اور عظیم المرتبت شیخ ہیں۔ جو مسائل بڑے بڑے علماء سے حل نہ ہوتے تھے، آپ ان کا برجستہ جواب نہایت آسانی سے سمجھا دیتے تھے۔ حضرت مجدد صاحب اور شیخ عبدالحق صاحب دہلوی سے معاصرانہ تعلقات تھے۔ تالیف و تصنیف سے اجتناب کرتے تھے کہ ہم سے پہلے بزرگوں کی تصانیف بہت کافی ہیں۔ صرف ایک رسالہ سوالات احمدی رد ملاحدہ و زنادقہ میں تصنیف فرمایا۔ 1030 ہجری میں وفات پائی۔ خواجہ نظام الدین بلخی تھانے سری ہندوستان کے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ صاحب تصرفات ظاہری و جامع کمالات سوری و مانوی، حنفی مذہب اور چشتی و صابری مسلک، فاروقی النسل، حضرت مولانا جلال الدین تھانے سری کے برادر زادہ، داماد، خلیفہ اور جانشین و صاحب سجادہ۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے رسمی طور پر تعلیم حاصل نہ کی تھی، بلکہ لدنی علوم سے آپ کو عالم ہمہ کر دیا گیا تھا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ آپ نے بہت سی کتابیں تفسیر، حدیث اور تصوف وغیرہ میں تصنیف کی۔ علاوہ کیمیا، سیمیا، ہیمیا، لیمیا، علوم وغیرہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ آپ سلسلہ چشتیہ میں ایک خاص مشرب کے موجد ہیں۔ جب آپ کے تقدس اور کمالات کی شہرت ہوئی تو شہزادہ سلیم، جو بعد میں شاہ جہانگیر ہوا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو سلطنت کی بشارت دی۔ بادشاہ ہونے کے بعد اس کے بڑے لڑکے خسرو نے بغاوت کی۔ خسرو حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہو کر باطنی نصرت کا طالب ہوا۔ آپ نے اس کو ارادہ بغاوت سے باز رہنے کی ہدایت کی، مگر وہ کاربند نہ ہوا اور خواجہ کے بجائے جوگی بیاس کی پناہ لی۔ خواجہ صاحب کے حاسدین نے شہزادہ کی آمد کو خواجہ صاحب کی سازش کی دلیل گرداں کر بادشاہ سے خواجہ صاحب کی شکایت کر دی، اور خواجہ صاحب کی پختہ سنیت بظاہر شکایت میں رنگ آمیزی کا سبب بن گئی۔ بادشاہ نے خواجہ صاحب کی جلا وطنی کا حکم صادر کر دیا۔ حضرت خواجہ ہندوستان سے حرمین شریفین کی زیارت کو روانہ ہو گئے اور وہاں چند سال قیام کر کے اپنے آبائی وطن بلخ میں تشریف لے گئے۔ قیام حرمین کے دوران میں آپ نے لمعات کی 2 شرح مکی اور مدنی تحریر کی۔ بلخ میں آپ کے ارشاد و اصلاح کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ 700 حضرات نے آپ کی تربیت سے درجات طریقت کی تکمیل کی۔ امام قلی خان ازبک بلخ کا حکمران تھا، وہ بھی آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا۔ آپ کے بڑھتے ہوئے اقتدار پر خود غرض ملانوں کو رشک ہوا۔ انہوں نے آپ کے برخلاف پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ جمعے کی
نماز میں جامع مسجد میں حاضر نہیں ہوتے اور اپنی خانقاہ میں علیحدہ جمعہ قائم کر کے تفریق بین المسلمین کا سبب ہو رہے ہیں۔ اس پروپیگنڈے سے بادشاہ بھی متاثر ہوا اور اس نے حضرت خواجہ سے حاضری جامع مسجد کی فرمائش کی۔ حضرت خواجہ نے فرمایا جامع مسجد کا امام رافضی ہے اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس الزام سے شہر میں عالم ہیجان ہو گیا۔ ہزاروں آدمیوں نے عہد کر لیا کہ حضرت خواجہ اور بادشاہ دونوں کو نظر شمشیر کر دینا چاہیے۔ بلوائیوں کا ہجوم شاہی محلات کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ اس اچانک ہنگامے سے گھبرا کر حضرت شیخ کی خانقاہ میں بھاگ آیا اور شیخ سے التجا کی کہ ہنگامہ فرو کرنے کی صورت پیدا کریں۔ حضرت خواجہ نے بادشاہ کو تسکین دی اور فرمایا ابھی ہنگامہ فرو ہو جائے گا۔ بادشاہ بھی خانقاہ میں تھا کہ تقریباً 10,000 بلوائیوں کے ہجوم نے خانقاہ کا محاصرہ کر لیا۔ امام جامع مسجد تلوار سونت کر حضرت خواجہ کے سامنے آیا اور نہایت سختی سے کہا، تو ہی کہتا ہے کہ امام مسجد جامع رافضی ہے، اب اس بہتان کی سزا چکھ۔ حضرت خواجہ نے فرمایا بے شک تو رافضی ہے، اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا اس کے موزے نکلواؤ اور دیکھو کہ ان میں اس نے کیا رکھ رکھا ہے۔ بادشاہ اٹھا، امام کے موزے اتارے، دیکھا تو کاغذ کے 2 پرزے رکھے ہوئے تھے جن پر سیدنا و سید المسلمین حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول اور حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہما کے اسماء گرامی درج ہیں۔ برا فروختہ ہجوم نے جب امام کی یہ خباثت دیکھی تو حضرت خواجہ کی بجائے امام کو قتل کر ڈالا۔ بادشاہ کی عقیدت اور حضرت خواجہ کے عروج میں اور اضافہ ہوا۔ اہل بلخ نے آپ کی بہت سی کرامتوں کا مشاہدہ کیا۔ 8 ماہ رجب روز جمعہ 1036 ہجری کو دست اجل نے کتاب زندگی کا آخری ورق پلٹ دیا۔ آپ کی اولاد امجاد میں خواجہ محمد سعید اور خواجہ عبدالحق ہندوستان تشریف لائے۔ خواجہ محمد سعید نے تھانے سر میں اور خواجہ عبدالحق نے کرنال میں سکونت اختیار کی۔ سینکڑوں خلفاء میں سے مندرجہ ذیل حضرات کے اسماء گرامی درج کتب تاریخ ہیں۔ خواجہ ابو سعید گنگوہی، شیخ حسن بھویری، شیخ ولی محمد نارنولی، شیخ پائندہ بنوری، سید علا بخش لاہوری بکھروی، شیخ عبدالکریم لاہوری، موضع نوکوٹ متصل لاہور مزار ہے، شیخ علا داد لاہوری، شیخ دوست محمد لاہوری، شیخ مصطفیٰ، شیخ عبدالفتاح اندری، شیخ عبدالرحمن کشمیری، سید قاسم برہان پوری، قاضی عبدالحی ولد قاضی سالم و شیخ صادق برہان پوری، شیخ فتحی و شیخ اسماعیل اکبر آبادی کے پیر و مرشد شیخ جان اللہ لاہوری، مزار اندرون باغ نہال سنگھ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔